اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے نظارے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج مورخ 29 جون 2020 عیسوی کو میں نثری اصناف میں ایک اور موضوع طنز و مزاح لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب غور سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک طنز و مزاح کا تعلق ہے، طنز و مزاح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بغیر مزاح کے طنز حسد اور نفرت کا اظہار بن جاتا ہے، اور بغیر طنز کے مزاح میں بازاری پن آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر شعیب انصاری کے مطابق طنز کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہ زخم لگا کر اصلاح کرنا جانتی ہے۔ مزاح صرف تضادات، عجائبات، قول و فعل کے فرق، ظاہر اور باطن میں بعد کی طرف اشارہ کر کے ناگوار کو گوار اور نشیب و فراز کو ہموار کرنا سکھاتا ہے۔ مزاح میں طنز کی لائے ضروری نہیں، مگر طنز میں ادبیت اور دلکشی مزاح کی چاشنی سے آتی ہے۔ ہجو اکثر تلوار کے بجائے گزر سے کام لیتی ہے۔ طنز کی تلوار کے بجائے مزاح کا نشتر زیادہ لطیف ہے، اور اس نشتر کی کھٹک زندگی سے آنکھیں چار کرنے کا حوصلہ اور ایک طور پر جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اردو ادب میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی نثر میں ظرافت کی ستھری اور پاکیزہ چاشنی ہے۔ ان کی شاعری میں شوخی اور ظرافت کی وجہ سے طنز و مزاح کی دنیا میں خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ شاعری میں اکبر الہ آبادی طنز و مزاح کے اعتبار سے سب سے آگے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے، رکیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، رکیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یا دوسری جگہ پہ وہ لکھتے ہیں، ہائے یہ احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، ہائے یہ احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکری ملی پینشن پائی مر گئے۔ تو اکبر الہ آبادی کے بعد ظریف لکھنوی کا نام آتا ہے۔ ظرافت کے لحاظ سے ان کے بعد سید محمد جعفری کا نام قابل ذکر ہے۔ 20ویں صدی میں جو طنز نگار سامنے آئے، ان میں سید محفوظ علی، فرحت اللہ بیگ، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، عبد المجید سالک، فلک پیما، کنیا لال کپور، چغتائی اور ملا رموزی کے نام قابل ذکر ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح سے آج میں نے آپ کو طنز و مزاح کے بارے میں جانکاری دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ گھر میں اس کو اچھی طرح سے دیکھیں گے اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔